میں تو دعوے سے کہتا ہوں جن کو انہوں نے بزرگ کلیم کیا آپ ان سے نماز سنیں نا تو ان میں سے اکثر کو نماز بھی نہیں آتی. تجوید کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا, ویسے ہی سنا دیں, سنت اذکار سنیں, کوئی نہیں آتے. میں اس دفعہ نا ہم جب حیدرآباد گئے, میں کہ تو بندہ واہ چوں نکلتا ہے نا, تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدرآباد میں, سندھ, یہ بالکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے, صادق آباد کے قریب گھوٹ کی. وہ پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے, تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کراچی کے لیے واپسی تھی. ہم نے رات کو حیدرآباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے اسلام آباد آنا تھا. تو جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی ادھر راستے میں کوئی چائے کی دکان ہے جہاں گڑ کی چائے ملتی ہے. تو سارے جو گھوٹکی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے حضرت جی چاہ نہیں نہ پیتی تو پھر گھوٹکی آندہ کو مزہ نہیں آنا تنوں ہے کہ چلو چاہ پی لینے. تو ہم اڈے پہ تقریباً کوئی 10-12 بندے بیٹھ گئے. تو وہاں ایک حضرت جی بندہ بیٹھا ہوا تھا, شکستہ حال, داڑھی بکھری ہوئی, وہ بالکل سائڈ پہ بیٹھا تھا. وہ بھی آ کے نا مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں نے اللہ دینا تھے. تو میری جیب میں 100 کے نئے نوٹ تھے, تو میں نے نا وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا. تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے. اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں. بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے, انسان ہے نا, خواہشیں ہیں, کیا کریں بھائی, بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں ٹانگ پھنس جاتی ہے. وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے, یہ کام ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لایا میں اس کو کبھی بھی, اللہ مجھے معاف فرمائے. بس دل میں ہے نا ایک بات, وہ اللہ کی کرنی. گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا, تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا, جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی, اس لیے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا. اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر نا اسی خواہش سے لڑ رہا تھا. تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس ایویں سا, وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے, وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو. تو مجھے کہتا ہے سائیں جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا. ہاں جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا. ہاں یہ جو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پڑے جاندے نے, کیونکہ چیز تو ایک ہی رہنی ہے نا, یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا, دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں, یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا. پہلے میں تھا ہری نہیں, پہلے میں تھا ہری نہیں, اب ہری ہے میں نہیں. ایک ہی رہنا ہے, یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا, دو نہیں رہ سکتے, رہنا ایک نہیں ہے. اور وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا, پھر اس میں رنگ بھرے گئے, میرے کان کھڑے ہو گئے, یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے, میں نا اگو تھوڑا جیسے پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے سائیں غصہ بڑا کرتے ہو, غصہ نہ کیا کرو. میں کماش ہے, وہ سارا اڈا جمع ہو گیا. وہ کہنے لگے جی ہمیں کو 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھ کے, آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے. یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے, یہ سارا دن یہاں خاموش بیٹھا, آپ پہلے بندے ہیں تو جس سے اس نے بات کی. میں دیکھ کے حیران رہ گئے حضرت, جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائیں لوگ سمجھتے ہیں, اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت. اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت, اس میں ہوا نہیں تھی. اس ہوا سے بچو حضرت, یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے. وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی. وہ کہتا ہے سائیں میرے لیے بھی دعا کرو. میں کادی دعا, سائیں کادی دعا کرے تیرے. کہنا میں نے لال شہباز کلندر جانا ہے. میں نے کہا گاڑی کھڑی ہے, چلو میرے ساتھ میری گاڑی. کہتا نہیں, لال شہباز کے پاس جانا ہے, جانا بھی میں نے لال گاڑی میں ہے. تو وہ ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا جی میرے کو لال گڈی ہے. میں چپ کر, تینوں نہیں پتا وہ لال گڈی کیڑی کہن ڈیا تھا, وہ کیڑی لال گڈی کہن ڈیا تھا. اور اس کا نام تھا شیر محمد, اس کا نام تھا شیر محمد, فقیر شیر محمد. میں نے, مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے. تو میں ذرا گریز کرتا ہوں, پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے لیے. وہ میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر ان لا تھے ارسلان بھائی, میں نے ان کو کہا دو نمبر اس کو. نمبر اس کو دیتے ہوئے نا میں دل میں خیال کر رہا تھا, میں نمبر تے میں تینوں دے چھڑیا, میں کہڑا تیرا فون چکنا ہے. پھر آگے سے مجھے پتا کیا کہتا ہے, سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے. میں دیکھ لو بچ کے ہی رہو, ایک بکری شاید ہے. کہتا سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے. تو یہ ہاں حضرت نائب ہیں آپ اللہ کے, آپ نائب ہیں اللہ کے. اور جی بزرگ دل کا آجان, او چھڑ دے دل نو. میں میکینیکل انجینئر ہوں نا, میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے,
صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور ہماری قوم بھی دیکھیں نا, ایسے ایسے بیوقوف لوگ اب بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ. کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر. تمہارا کام اللہ اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے. تم فالوورز ہو, صرف پیغمبروں کو میں نے منوانا ہے. دنیا پہ دین کے کسٹوڈین, اللہ کے ریپریزنٹیٹو بندے پیغمبر ہیں. ہمیں نبیوں والا دین چاہیے, بابوں والا دین نہیں, کتابوں والا دین. اور صرف وہ بابے ہمیں قابل قبول ہیں جو ہمیں کتابوں والا دین بتائیں, جو آسمان سے نازل ہوا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں. تو یہ ہے اصل میں ہمارا بابوں سے ذاتی جھگڑا کوئی نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو اس شخصیت پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاتھی پاؤں مار کے زمین پہ 40 کلومیٹر دور تک دوسرے ہاتھی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. بابا دیوار کے پیچھے کمیونیکیٹ کر کے بتا دے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے. 1.5 گھنٹا. اے بزرگ کوئی منونا ادھا گھنٹہ ہی روک کے 10 دبے. 15 منٹ, چلو 15 منٹ, 5 منٹ ہی کوئی بزرگ سمندر تھلے سانو سا روک کے 10 دے, تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی بزرگوں سے. ظاہر ہے اس قسم کا انہوں نے بتایا. خدا کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مختلف کوالٹیز دی ہوئی ہیں. ان کوالٹیز سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں پڑتا. انسان کو اللہ نے ایک چیز ایسی دی ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے, اس کی عقل ہے. ایک بیل کے سامنے دوسرا بیل ذبح ہوتا ہے نا, اور اگر بیلوں کو یہ پتا چل جائے کہ میری بھی باری آنی ہے تو وہ چھڑا کے بھاگ جائیں, لیکن ان کو عقل نہیں ہے. وہ بس ان کی جو انسٹنکٹ ہے نا اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. جو اللہ نے ان کو ایک ڈیٹم لیول کی جتنی سمجھ دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے. انسان تو پہلے سوچ لیتا ہے, پھر میرے ورگا بندہ ہوئے سونگ کے سی دس دینے ایک کام پان لگے نے, تو انہوں نے کہ کام پایا ہے نا پچھلے آنے. تو یہ عقل ہے نا, اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس علم نہ آ جائے, بے شک کان, آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. 9th کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس جو قرآن میں آیا ہے, قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس. اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے, یا ایک گائے یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب وہ تھک کے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. نہیں, نہ اسلام مانتا ہے نہ سائنس مانتی. علم دو ہی ہیں, ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے آیا ہے پیغمبروں کے ذریعے, یا ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. اسلام کسی تیسرے علم کو مانتا ہی نہیں ہے, یا ریویلڈ نالج ہوگا یا ایکوائرڈ نالج ہوگا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے, بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں, اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں وہ کہانیاں کرانی بند کرو. میں کسی کی تو بات نہیں کرتا, اپنی بات کرتا ہوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے, فیس بک سے, واٹس ایپ کے اوپر نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہ کروا دوں. لعنت میری بزرگی کے اوپر. یہ بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا, خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ, کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے اگر نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں. کہندے سن نا, ہم کہتے ہیں بابا جی امت بعد وچ مرے, پہلے بابے مرن جنہ دی ڈیوٹیاں نے, انہوں نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ہویا. بابے کیوں نہیں مرتے پہلے وہ بابے مر جان جنہ دی ڈیوٹیاں نے, جتھے وہ ہارڈ ڈسک سیف ہیں یوٹیوب کی, اور وہ نگاہ مار کے حضور کی وہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کرواتے. ہم کیوں مرے؟ بابے پہلے مرن نا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائی. اس طریقے سے نہیں ہونا, نگاہ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. سب کہانی ہے جی. بزرگ اتنے جناب چلتے سن جناب, تو جناب گھوڑے دے تھلے سوم بھی خشک ہوندے سن. ہن کتنے نے بزرگ ٹائر ہو گئے نے.
کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے, کوئی پکڑا نہیں گیا. او جی وہ چڑیا اڑ لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ سر چڑیا تو اڑتی بھی ہم نے دیکھی ہے, بزرگوں کو بھی C-130 میں سوار کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور جا کے 10,000 فٹ نہیں 1,000 فٹ کی بلندی سے ہی نا انج کر کے تھنوں کھولنے سائیں آپ لینڈ کرن گے آخرت کہتے ہیں نا جی, سائیں آپ سامن گے, وہ اپنے آپ سامن خدا کے لیے. وہ چڑیا کو اللہ نے ڈومین دی ہے, اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اگر کوئی شخص ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چڑیا کی طرح اڑ سکے. وہ تو ہم ہر انسان چڑیا سے بہتر ہے. تو یہ مرید ان کے اڑ کے بتائے نا, پیر تو اڑ نہیں سکتے تو مرید بھی اڑ کے بتائے نا. ان کو تو ہم کاکپٹ پہ بٹھا دیں نا پہلی دفعہ, اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائیں جڑے نے خود لینڈ کران کے جہاز, کوئی ان کا مرید بھی نہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو. اس طرح ہوتا ہے. اب یہ ٹاپک تو بہت زیادہ ہے, وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں نے چونکہ فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے, میں نے کوئی اس طرح کو پوائنٹس بنا کے وہ رٹے تو نہیں مار کے کرنے ہوتے ہیں, صرف آپ کو بتانا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کوالٹیز نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور. اور جب یہ آپ کبھی غور کریں گے نا میرے بھائی تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور جب آپ یہ دعوت لے کے لوگوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن.